صدق بر پایدار کہ حاصل کنی دولت پایدار زطاعت بود روشنائی جاں کہ روشن ز خورشید باشد جہاں پرستندہ آفرینندہ باش در ایوان طاعت نشینندہ باش اگر حق پرستی کنی اختیار در اقلیم دولت شوی شہریار سر از جیب پرہیزگاری برا کہ جنت بود جائے پرہیزگار ز تقوی چراغ رواں بر فروز کہ چون نیک بختہ شوی نیک روز کسے را کہ از شرع باشد شیار نہ تر صد ز اسیب روز شمار. شاباش. آج کریمہ کی عبارت محمد عمر جنید نے پڑھی، جزاک اللہ، بہترین عبارت پڑھی ہے. ہاں تو 6 جولائی بروز سوال. آج ہم کریمہ کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں. سبق نمبر 16. کل کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. عنوان تھا در صفت طاعت و عبادت. ٹھیک ہے نا جی نماز سرے سے جی یہاں سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کل ہم نے 6 شعر پڑھے تھے، 7 شعر باقی تھے، آج وہ ہم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے نا بھائی، دیکھ رہے ہو نا. نماز از سر صدق بر پائیدار. نماز از میں نے سے سر، ایک تو آپ کا سر ہے نا، ہیڈ، یہ مراد نہیں ہے. ایک اگر شد پر دے دیں را کو نیچے زیر و سر کا معنی ہوتا ہے راز. سین پہ پیش آ جائے سر، یہ سر بھی نہیں ہے. 2 مرتبہ ہو جائے پھر ہوتے سر، یہ بھی ایسا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سر کا ادھر معنی ہے خیال. ایک ویسے آپ بولتے ہیں سر جی، وہ انگلش والا ایسا یار سر، یہ وہ بھی نہیں ہے. سر کا معنی ادھر ہے خیال، یہ مضاف ہے. سچائی کے خیال سے نماز برپائیدار قائم رکھ. برپا داشتن مرکب مصدر ہے، قائم رکھنا. نماز کو سچائی کے خیال سے، یعنی صدق دل سے نماز پڑھ. نماز جب پڑھے تو تیرا دل لگنا چاہیے. اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت ایسے کرو گا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں. علم و تزکیہ بھی، علم و سلوک بھی. سمجھے ہو؟ نماز کس خیال سے؟ سچے خیال سے قائم رکھ. تو ویسے کہ حاصل کنی دولت پائیدار، تاکہ تو ہمیشہ والی دولت حاصل کرے. تو نماز پڑھ کے باہر نکلو گے تمہیں کوئی 1000 روپیہ تو نہیں دے گا. ہمیشہ والی دولت کون سی؟ یہ جنت ہے. کہ حاصل کنی، پتہ ہے نا کنی کون سا سیگا ہے؟ آخر میں یا ہو، سیگا واحد حاضر کا. ٹھیک ہے نا. فعل مضارع ہے. دولت پائیدار، ہمیشہ والی دولت. دیکھیے نماز کا ذکر آ گیا تو ایک تو نمازی، ٹھیک ہے نا جی، ہوتے ہیں اصلی، ایک ہوتے ہیں نمازی وصلی. اصلی تو ہے جو گرمی ہو سردی ہو، تھکا ہوا جیسا بھی ہو، کہنے کی ضرورت نماز پڑھے گا، اس کو سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ نماز نہیں. یہ تو اصلی ہے. وصلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوست اچھا ہے، وہ نمازی ہے، اس سے ملاقات ہوگی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے آ کے کہا بھائی چلو نماز پہلے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس کی برکت سے اس کو نماز، یہ نمازی وصلی ہے. یہ نہیں جو وصل کھاندے. ٹھیک ہے نا. وصلی دوسرے کے ساتھ مل کر نماز، بس یہی سوچ رہا تھا اس لیے میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے نا جی. عبارت بھی محمد عمر نے پڑھی اور یہ سوچ بھی رہا تھا وصلی. ہاں اچھا. نمازی اصلی ایک وصلی، ایک کھاٹ کے، ٹھیک ہے، ایک 360 کے. کھاٹ کے بھی کہیں فوت ہو گیا، چلو جی منہ دکھائی ہوں، جنازہ پڑھی ہوں، چاہے دعائیں آئیں یا نہ آئیں. ٹھیک ہے. 360 وہ عید کا دن. تو اللہ کرے ہم کون سے نمازی ہوں؟ اصلی نمازی ہوں. تو کسی کو دیکھنا ہو، چیک کرنا ہو تو اس کی نماز کو دیکھو.
نماز اگر صحیح ہے تو اس کے اور معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوکری دیتے نا کسی کو تو مسجدوں میں تشریف لے جاتے، نمازیوں کو دیکھتے، نمازی بلاتے، جوان کسی کو دیکھا نا، فرمایا تجھے بھائی فلاں علاقے کا ٹھیک ہے نا فلاں یہ عہدہ دیتے ہیں، وہ پس و پیش کرتے، کہتے نہیں بس میں نے تجھے دیکھا ہے تو نماز کیسے دیانتداری سے پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع سے، تو اس عہدے کے لائق ہے، چیک کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نمازی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، عام نمازی، خاص نمازی، خص الخواص، مقربین، ہر ایک کی نماز کا اپنا اپنا حال الگ ہے۔ عام نمازی بھی مسجد میں کھڑے ہیں، بظاہر وہاں سراپا وجود ہے لیکن خیالات کی دنیا میں اور جگہ بھٹک رہا ہے، وہ نماز کا نور شرعی طور پر تو ہو جائے گی۔ اور جو خاص نمازی ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، معنی کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں، ربنا لک الحمد۔ اور خص الخواص نمازی، حضرت بستامی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا حضرت کوئی نصیحت کی بات کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ اللہ کرنے کا شوق نصیب ہو۔ فرمایا رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، نفس امارہ پہ چھری چلائی، میں نے کیا دیکھا، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے قریب پہنچ گیا ہوں، اللہ کا عرش کانپ رہا ہے، میں نے پوچھا اینا یا عرش اللہ اینا ربی، میرا رب کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے عرش سے مجھے ندا جواب ملا کہ اللہ تو فرماتا ہے نہ عرش پہ سماتا ہوں نہ آسمان کی وسع میں سماتا ہوں، میں اپنے عارف اور کامل بندے کے سینے میں میرے جلوے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جواب میں نے سنا، ساری رات 2 رکعت نماز نفل میں گزر گئی۔ یہ بھی نمازی ہیں اللہ کے نام۔ مقربین کا یہ حال ہوتا ہے جب قیام میں کھڑے ہیں تو قیوم اللہ کا نام ہے، اس کے نور کی تجلی کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ جب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، عظیمن بھی اللہ کا نام ہے، اس کے نور کی تجلی کو، سجدے میں ہوں تو علیٌ اللہ کا نام ہے، اس کے نور کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں متین ان کے نور کی تجلی، اور سلام پھیرتے ہیں تو سلامن بھی اللہ کا نام ہے۔ تو ہر ایک کی نماز ایک جیسی ہی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں ہم کس کھاتے میں، اللہ کرے عام سے خاص تک تو نماز اثر صدق بر پائیدار، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں آدھی رات تک، صبح کی بھی جماعت سے نصیب ہو جائے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب، اور صبح سوئی رہے نہ اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ سورج طلوع ہو جائے نماز نہیں پڑھی سونا، اور سوئیں گے بھی پھر الٹے، معدے کا بھی نقصان ستیہ ناس، اور الٹا سونا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ سوئیں ایسے دل والا جس سائڈ اوپر ہو اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نماز اثر صدق برق پائیدار، سچے خیال سے نماز کو قائم رکھ کہ حاصل کنی تاکہ تو ہمیشہ والی دولت یعنی جنت کو پائے، جنت کو۔ ہاں اب ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ نیکی ہے کہ قسمت لکی ہوگی تو مکی ہوگی، جنت ساری پکی ہوگی، باب دی جاگیر، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 700 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ نے فرمایا نماز پر، یہ قرآن حکیم میں بار بار کیوں فرمایا؟ سب سے پہلے عبادتوں میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود، یہ نام حق میں شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، زطاعت بود روشنائی جاں، اطاعت، نماز بھی تو اطاعت ہے نا، فرما برداری کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، روح کو روشنی ملتی ہے جی، روح کو دیکھو، رات کو روشنی نہ ہو، لائٹ چلی جائے، آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے لیکن آپ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اس اور روشنی کی بھی آپ کو ضرورت ہے۔ تو ایسے نماز میں، سجدے میں، قرآن کی تلاوت میں لطف آپ کو آئے تو اندر کے نور کی ضرورت ہے، دل کا نور۔ اگر دل میں فطور ہے، تاریکی ہے، تو پھر نماز میں لطف نہیں آئے گا۔ اطاعت سے روح کو روشنی ملتی ہے، جیسا کہ روشن ز خورشید، سورج کی وجہ سے جہان روشن ہے، سورج کی وجہ سے۔ اب سورج کا 4تھے آسمان پر، اور اس کا نور کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، تو ایسے دل اگر کسی کا روح روشن ہو جائے، ایک جگہ بیٹھ کر وہ بھی ایسے نور بکھیرتا رہتا ہے، لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کریمہ کے اندر، پرستندہ بتایا تھا نا اسم فاعل بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے نا، امر کے آخر میں نون دال ہے،
اور امر کے آخری حرف کو زیر دیں گے. پرستندہ پوجا کرنے والا، آفرینندہ اللہ ہے. پیدا کرنے والے کا عبادت گزار ہو، پوجنے والا ہو. مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حق پرستار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہ بت گر ہوتا ہے، نہ بت تراش ہوتا ہے، بت پرستی نہیں کرتا، بت خانہ تعمیر نہیں کرتا، نہ ہیلپ کرتا ہے. در ایوان طاعت نشینند باز، آپ فرماتے ہیں اطاعت کے محل میں بیٹھنے والا ہوں. اب اطاعت کے محل سے یہ نہیں کہ جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، جناب چارپائی پہ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں قعادہ یہ سریر پر، کہ جی اطاعت کا کوئی محل ہو وہاں کرسیاں رکھی ہوں، آپ جا کر بیٹھ گئے تو آپ سارے مطیع فرما بردار. یہ ایک تشبیہ دی ہے. اطاعت کے محل میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ، روزہ رکھ، جو جو شریعت کے احکام ہیں ان پہ عمل کر. یوں سمجھو اطاعت کے محل میں آپ بیٹھے ہیں. نشینندہ اسم فاعل کا صیغہ، باش باش دونوں جگہ امر کا صیغہ، مباش فعل نہ ہی ہوتا. اگر حق پرستی کنی اختیار، اگر حق پرستی تو اختیار کرے گا اللہ کو پوجنا. ایک ہے بت پرستی، ایک ہے حق پرستی. مومن کیا ہوتا ہے؟ حق پرست ہوتا ہے، حق پرستی. تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ در اقلی میں دولت شوی شہر یار. شہر یار کا معنی ہوتا ہے کنگ، بادشاہ، ملک. تو دولت کے ملک میں بادشاہ ہوگا، آگے بڑی بادشاہی تجھے ملے گی آگے بہشت کے اندر. ٹھیک ہے نا جی؟ سر از جیب پرہیزگاری برار، آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سر پرہیزگاری کے گریبان سے باہر لا. پرہیزگاری کا گریبان، آپ نے قمیض دیکھی ہے پرہیزگاری کی؟ کسی دکان سے ملتی ہے پرہیزگاری کی قمیض دے دو، پرہیزگار کی ٹوپی پرہیزگاری کی دے دو؟ نہیں، اس سے مراد ہے پرہیز. ٹھیک ہے نا؟ سر سے لے کر آخر سارا وجود پرہیزگاری والا لباس ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، کہ جنت بہت جائے پرہیزگار، کیونکہ جنت پرہیزگار کی جگہ ہے، پرہیزگار کی جگہ ہے جنت. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا سی. وہ کو ڈرایا سے نہ آ کے پیو تلا ڈٹے ڈوہاں مونڈے جو سر نکل گئے، ڈوہاں مونڈے جو سر نکل گئے، وہ پریشان تھی، وہ دھاڑ ہوا. جا سکتا ہے کہ جو قمیض جب پہنتے ہیں ہاں سر نکالتے ہیں، ہاں، یعنی تو تقویٰ کا لباس پہن، یہ مراد ہو سکتی ہے. لباس تقویٰ تو ہے نا قرآن میں، بہتر ہی لباس و تقویٰ ذالک خیر. ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے مراد ہے کہ تقویٰ، تقویٰ. ٹھیک ہے نا جی؟ ویسے لباس کہنا کیسا ہونا چاہیے؟ متقی لوگوں کا، عورتیں ہیں مرد ہیں، تنگ لباس ہو، ٹھیک ہے نا، ہاتھ بازو ہوں، تو یہ شرم حیا والا لباس ہے نہیں. ہے حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود کیا ہوں گی؟ آریات، ننگی ہوں گی. وہ لباس کون سا؟ تنگ لباس یا ہاف بازو والا لباس؟ لباس ڈھیلا ڈھالا عورت کے لیے، تقوی والا لباس جو کوئی دیکھے واقعی، ٹھیک ہے نا، یہ شرم و حیا والا. تو مرد کیسا لباس پہنتے، عورتیں کیسا لباس پہنتے؟ آگے ہے تقوی ھدی للمتقین، قرآن متقین کو فائدہ دے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کا نور نصیب فرمائے، تقوی کا نور نصیب فرمائے. آگے فرمایا آخری دو شعر، ز تقوی، تقوی سے چراغ رواں، روح کے چراغ کو روشن کر، بر افروختن سے بر فروز روشن کر. تقوی ہوگا تو آپ کی روح کا جو چراغ اس میں نور ہوگا. جب نور ہوگا آپ کی فکر بہترین ہوگی، آپ کی سوچنے کا معیار بہترین ہوگا. اور اگر اندر نور نہیں ہوگا تو پھر فکر کے اندر بھی نور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر بیمار ہوگی، کیونکہ روح بیمار ہے بیچاری. اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے. چون نیک بختاں، تقوی کے 3 درجے قاضی بیضاوی صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں. ایک ہے کفر کو چھوڑ کے اسلام میں آنا، تقوی میں ہوتا ہے بچنا، بچانا. اللہ کو شرک سے بچایا، اپنے آپ کو دائمی عذاب سے بچایا. اس سے اگلا درجہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، آنکھ کو، زبان کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، سارے جسم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچانا. یہ اس سے اگلا درجہ ہے. اور سب سے اعلیٰ درجہ کہ دل کے اندر بھی برا خیال تک بھی نہ آئے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ پھر اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. سمجھے ہو نا؟ دیدار پھر ہوتا ہے. یہ تقوی سے روح کے چراغ کو روشن کر کے چون نیک بختاں شوی نیک روزگار.
تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو نیک بختوں کی طرح نیک دن والا بنے گا۔ داتا علی حجویری نے جیسے زندگی گزاری، غریب نواز نے جیسے زندگی گزاری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نیک وقت لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے نا جی، تو نیک روز ہوگا، نیک روز۔ ایک صاحب نے کہا بیوی کو کہ جو میری زندگی کا منحوس دن ہو اس دن تجھے 3 طلاقیں، بیوی کو کہا منحوس دن۔ اب علماء سے پوچھنے لگے جو یہ اس آدمی نے یوں کہا اس کی زندگی کا منحوس دن کون سا ہے؟ تو ایک مفتی صاحب نے بتایا جس دن تیری نماز رہے گی نا صبح کی، وہ تیرے لیے زندگی تیری کا منحوس دن ہے تیرے لیے۔ جب تیری اگر طلاق کا سلسلہ ہے تو اس کے ساتھ تعلق ہوگا، منحوس دن، نہ کہ عامل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ناحس والا، فلاں دن فلاں دن یہ فلاں دن یہ نہیں۔ کسے را کے اشرا باس شعار، شعار میں نے لباس، جس آدمی کا شریعت اوڑھنا بچھونا ہو جائے، قول فعل اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے، لباس شریعت کے مطابق، بولنے کا سلیقہ طریقہ شریعت کے مطابق، گھر کے اندر بھی شریعت کا ماحول، تو یہ سونے پہ سہاگا۔ جس شخص کا شریعت شعار بن جائے، اوڑھنا بچھونا بن جائے، نہ ترسد ز اسیب روز شمار، ٹھیک ہے نا جی، اس کو اسیب کی بیماری ہو گئی جی، وہ جن چڑھ گئے، ادھر اسیب میں نے تکلیف، قیامت والی مصیبت سے وہ نہ ترسد، نہیں ڈرے گا، ترسیتن یہ بلکہ نور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، نور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، وہ خوف ہوگا سب کے لیے، تو وہ خوف جلال ہوگا، خوف جلال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سبق کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔